الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، ان کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ جو پیار، محبت اور الفت اور جان نثاری کا جو تعلق تھا، یہ صرف صحابہ مردوں میں نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دور کی جو عورتیں بھی تھیں، وہ بھی اپنے تن، من، دن، دین، جو کچھ دنیا میں یہ دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، وہ بھی ہر چیز لٹانے پہ تیار رہتی تھی. ساری دنیا سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے وہ عورتیں کرنے والی تھی. اس سے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ صحابہ کرام دنیا میں ایسے لوگ آئے کہ اس کے بعد پھر قیامت تک ایسے لوگ نہیں آئیں گے کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ حال تھا کہ دین پر، دین کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے کس طریقے سے وہ تیار رہتے تھے، کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے جو تھے یہ اللہ کی ذات کے سامنے پیش کرتے، اور کس طریقے سے وہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات یہ ایسے لوگ تھے، ان کے بچے اور ان کے بڑے ایسے لوگ تھے کہ آپ نے یہ بات آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جناب سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یاد رکھیے اس دنیا میں کائنات میں سب سے بڑا صحابی جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو سارے نبیوں کے صحابی ہیں۔ انہوں نے سارے نبی جو تھے ان کے صحابہ کو دیکھا تھا اور بار بار دیکھا تھا،
اور جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام کو بھی دیکھا تھا، ان کا تعلق محبت اور الفت کا، اور نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان کو وار دینے کا جو تعلق دیکھا تھا۔ جبریل سمجھتے تھے کہ جو ساتھی محمد الرسول اللہ کو ملے ہیں کسی نبی کو نہیں ملے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو فرشتے آسمان کے تھے یہ صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور آج کے جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے کہ صحابہ کی ذات ایسی تھی کہ جن سے دنیا کے لوگ نہیں، دنیا کے لوگ تو قیامت تک جو محبت کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہوں گے، اللہ ہمارا نام بھی ان کو محبت کرنے والوں میں لکھ لے، وہ تو کریں گے۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ اس کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ کبھی نہیں آئیں گے، نہ ان سے پہلے کبھی آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی تو یہ آتے نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دے کے جب چلے جاتے، یہ نظر نہیں آتے تھے کسی کو بھی، آتے پیغام اور وحی دے کے یہ چلے جاتے۔ کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ کسی اجنبی کی شکل بن کے یہ نبی علیہ السلام سے سوال جواب کرتے، تاکہ صحابہ کو وہ ایسے سوال کرتے کہ صحابہ کو دین کی سمجھ مزید زیادہ لگ جائے، انہیں پتہ چلے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کی علامات کیا ہیں۔ کئی قسم کے سوالات کرنے کے بعد جبرائیل چلے جاتے، اور کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ 2 دفعہ ساری زندگی میں نبی علیہ السلام کے سامنے جبرائیل علیہ السلام اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ لہو 600 جناح، جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ نے دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ایسا پیار اور محبت کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، قبیلہ بنو کلب کے تھے۔ یہ جو صحابہ کی جنہوں نے تاریخ لکھی، تاریخ کی کتابیں جو ہیں، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے خوبصورت، بلکہ ان کو کہتے تھے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوسف ہیں، حضرت دہیہ کلبی جو تھے، بڑے خوبصورت تھے، یوسف حاذہ الامہ ان کو کہتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ایسا پیار تھا، کبھی کبھی یہ حضرت دہیہ کلبی کی شکل بن کے محمد الرسول اللہ سے ملنے آتے، اور جو کلام، جو بات کرنی ہوتی، جو پیغام دینا ہوتا، پیغام دے کے جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام یہ آتے، دہیہ کلبی کی شکل میں بات چیت کرتے، چلے جاتے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے، اور تمہیں پتہ ہے یہاں سے کوئی گزرا ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے رسول دہیہ کلبی ابھی یہاں سے نا ادھر ہو کے ایسے چلا گیا۔ فرمایا وہ دہیہ کلبی نہیں تھے، وہ جناب جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اتنا پیار کرتے تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے کہ ان کی شکل بننا پسند کرتے تھے اللہ کے فرشتے جو تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کا پیار اور فرشتوں کا پیار ایسا ہے کہ کبھی کبھی یہ نبی علیہ السلام کے امت کے جو لوگ تھے، جو صحابہ صحابیات تھے، یہ کبھی کبھی جبرائیل علیہ السلام ان کو خود السلام علیکم بھی لیا کرتے تھے، ہاتھ سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے تھے، ادھر سے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تشریف لائی، وہ آ رہی تھیں تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہا، اے محمد الرسول اللہ وہ خدیجہ آ رہی ہیں،
خدیجہ جب آئیں تو سب سے پہلے خدیجہ کو میری طرف سے اور رب کی طرف سے سلام کہنا. اور لوگوں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی زبان کھولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو، دیکھ تو لیا کرو کن کے بارے میں تم کیا بات کرنے لگے ہو. اور جن کو سلام جبرائیل علیہ السلام، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں فقرا علیہ السلام من ربیہا ومنی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا بھی ان کو سلام کہیں، میرا بھی ان کو سلام کہیں. ان کا مقام تو دیکھو کون ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو نبی علیہ السلام نے سلام دیا. سلام دینے کے بعد نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، اب ان کو بشارت بھی دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں جو محل تیار کیا ہے نا، وہ سارے کا سارا جتنے بھی اس کے کمرے ہیں، ہال ہیں، بیڈ روم ہیں، سیڑھیاں ہیں، اوپر کی منزل جو بھی ہے، ایک موتی کو اللہ نے اس میں سے کاڑ کاڑ کے اللہ کے وہ جو کاریگروں نے اس کو بنایا، ایک موتی کا ہار، وہ سارا مان لیں ایک موتی کا، جس میں کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. سیدہ جناب حضرت خدیجہ کو یہ بھی کہہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ رکھا ہے. اور جن کے لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی خوشخبریاں، اس کائنات میں کبھی کوئی کسی نے ایک مکان کیا، ایک کمرے کا بھی اتنا بڑا موتی نہیں دیکھا کہ جس کو کاڑ کاڑ کے اس کے اندر سے دروازے، اندر سے بیٹھک، اندر سے سیڑھیاں، اندر یہ جنت کا پتہ نہیں کتنی منزلوں کا یہ محل ہوگا جو حضرت خدیجہ کے لیے ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے کا سارا ایک موتی لولو کا بنا ہوا ہوگا. سلام کہیں ان کو میری طرف سے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تشریف لائیں. جب یہ تشریف لائیں تو نبی علیہ السلام نے ایسے جبریل علیہ السلام کی طرف کوئی التفات کیا، دیکھا کہ جیسے جبریل نے کوئی بات کہی ہے. نبی علیہ السلام پھر آپ نے حضرت عائشہ کو کہا یا عائش، نام تو ان کا عائشہ تھا رضی اللہ تعالی عنہا. کبھی کبھی نبی علیہ السلام اپنی بیوی کا یہ آدھا نام عائش عائش کر کے لیا کرتے تھے. اور جن سے لاڈ محمد الرسول اللہ کریں، اور ان کے بارے میں کوئی زبان درازی اگر کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے لعنت اور رب کا عذاب، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے ان کے لیے. اور جن کو لاڈ محمد الرسول اللہ کرتے ہیں کو ان کے بارے میں بات کرے. یا عائش، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل علیہ السلام میرے پاس بیٹھا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے تو پتہ ہے جبریل آیا ہے. یہ کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا بھی سلام کہہ دیں اللہ کے رسول. میں صدقے جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ کے، اس کائنات میں کبھی ایسی کوئی عورت بھی دوبارہ پھر نہیں آئی، نہ کبھی آئے گی، کہ جن کی عزت کے لیے، جن کی پاکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 17 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے تو نظر نہیں آ رہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ. جبرائیل علیہ السلام نے اگر مجھے السلام علیکم السلام علیکم کہا ہے نا اے اللہ کے رسول تو پھر میں بھی کرتی ہوں علیہ السلام ورحمۃ اللہ، علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبرائیل کو بھی کہہ دیں کہ سیدہ عائشہ نے یہ بات کہی ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو جبرائیل علیہ السلام سے سلام لینے والے لوگ ہوں ان کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کسی آدمی کے پاس کھڑے تھے، اس آدمی کو کوئی قریب ہو کے کوئی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کر رہا تھا. نبی علیہ السلام اور وہ دونوں تھے، یہ دونوں باتیں کرتے 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 ایسے جا رہے تھے کہ پاس سے یہ صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ گزرے، اور یہ آ کے انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی راز کی بات ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام اور اس آدمی کو، وہ آدمی نے دھیان ایسے کر کے نا جیسے کوئی منہ چھپایا ہوا ہے، نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہہ کہ اللہ کے رسول کا صحابی حارثہ یہ چلا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ واپس جب آئے نا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے. آپ نے پوچھا حارثہ، اور تمہیں پتہ ہے تم نے جب سلام کہی تھی تو کون تھا میرے ساتھ؟ اے اللہ کے رسول میں نے نہیں پہچانا کون تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، وہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا. وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ، تو نے السلام علیکم کہی تھی تو جبریل نے بھی کہا تھا وَعَلَيْهِ السلام وَعَلَيْكُمُ السلام. جن کو جبرائیل علیہ السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے کسی کو السلام علیکم یا وعلیکم السلام کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. آپ نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اللہ آسمان میں اپنے عرش کے اوپر سے اللہ آواز دیتا ہے جبریل کو، جبریل فلاں بندے سے میں نے محبت کرنا شروع کر دی، جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے محبت کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اچھا اللہ جی لو. پھر وہ اونچی آواز میں سارے فرشتوں کو، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، اور فلاں بندے کو اللہ نے محبت شروع کر دی ہے. سارے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ اس سے محبت کرو. میں تو اللہ کی قسم اس حدیث، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں اس حدیث کو اگر دیکھوں، جبرائیل علیہ السلام کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے کہنے پہ، اور جبریل پھر سب فرشتوں کو کہتے ہیں محبت کرو. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے ان سے ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیوی کو، حدیث میں آتا ہے کہ طلاق دے دی. طلاق دے دی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم، اور یہ شریعت کا طریقہ بھی یہ ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک انسان نے کسی سے علیحدہ ہونا ہے تو اس کو ذلیل و رسوا کر کے، اس کے اوپر بہتانات لگا کے، کئی جھوٹے الزام لگا کے جا طلاق طلاق طلاق، اس طرح قسم کی، یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ سب پرانا جاہلیت کے دور کا طریقہ ہے کہ کسی سے تم نے زندگی کے اچھے دن گزارے ہوں، اور اگر علیحدگی ہے تو وہ اچھے طریقے سے ہونی، پیار محبت عزت سے کہ ٹھیک ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کسی نیک آدمی سے کسی نے کہا تمہاری بیوی کے ساتھ تیری کچھ نہ کچھ ان بن رہتی ہے، کیا مسئلہ ہے تیری بیوی کو؟ کہنے لگے میری بیوی کو جو بھی مسئلہ ہے، عقل مند لوگ اپنی بیوی کی باتیں غیروں کو نہیں بتاتے، جاؤ تم. انہوں نے طلاق دے دی، وہ نیک آدمی نے، وہ چلی گئی گھر. کہنے لگے اب تو تم اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بتاؤ نا کہ تم نے اب تو طلاق دے دی ہے، کیا تیرے جیسے انسان کے ساتھ؟ کہنے لگے کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنا یہ ٹھیک نہیں. اب وہ کسی کی بیٹی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کی بچی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے. یہ دنیا میں احسن طریقہ ہے کہ اگر الگ بھی ہونا ہے تو اسے کہیں ٹھیک ہے بھائی میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ہم دونوں الگ زندگی بسر کر لیں، ہمارا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. نبی علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک طلاق دی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. ابھی طلاق دی ہے، آسمان سے جبریل علیہ السلام آ گئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طلقت حفصہ، آپ نے حفصہ کو طلاق دے دی ہے.
میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں پیغام لے کے، وَهِيَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، وہ ایسی نیک اور پارسا عورت ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتی ہے۔ اے محمد الرسول اللہ، ایسی بیوی کو طلاق نہیں دیتے۔ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور ہم تو یہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں گے حفصہ وہاں بھی تمہاری بیوی ہوگی، آپ نے دنیا میں طلاق، چلیں اپنی بیوی سے رجوع کریں آپ۔ اور جن کی سفارشیں کرنے والا جبرائیل علیہ السلام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی عزتیں رکھنے والا ہو، وہ لوگوں ان کے بارے میں زبان درازی کرتے وقت کچھ تو خیال کرو کہ کیا جواب اللہ کو دو گے۔ جنہیں اللہ محبت کرتا ہے تم ان کے بارے میں زبانیں کھولو۔ اور یہ آسمان کے جو فرشتے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد ان کے گھر کے قریب ہی نا ان کی ایک حویلی تھی جسے استبل وغیرہ، وہیں یہ گھوڑا وغیرہ باندھتے تھے اپنے جانور وغیرہ۔ یہ عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا، بیٹے کا نام تھا یحییٰ، چھوٹا بچہ تھا، اس کو لیا، کھیلتے رہے، ان کے بعد بچہ سو گیا تو آرام کو بچے سے لٹا دیا، اور اس کے بعد کہنے لگے اور چلو زندگی میں موقع ملا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے کچھ باتیں ہی کر لو۔ یاد رکھیں اللہ سے باتیں کرنے کا اس دنیا میں صرف ایک طریقہ باقی رہ گیا ہے، وہ دعا کا طریقہ ہے یا وہ نماز کا طریقہ ہے، کہ نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، دل کی باتیں کہتا ہے، اے شہنشاہ کائنات، اے مالک کائنات، تو ہی عظمتوں والا ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میرے کام سوار دے، میری غلطیاں معاف کر۔ یہ کلام کرتا ہے، ان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ بھی کلام کرتا ہے، بندے نے میری تعریف کی، رب العالمین مجھے کہا ہے حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، بندہ کہہ رہا ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اچھا اب دوہری تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں، مالک یوم الدین، میری بزرگیاں بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک کلام کرنے کا طریقہ ہے نماز جو ہے۔ یہ صحابی حضرت اسید ابن حضیر کہنے لگے چلیں ٹائم ملا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے نا نفلی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن مجید جو تھا نا یہ ذرا اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ اکیلا انسان ہو تو اس کو اجازت ہے، جب لوگ اکٹھے ہوں تو پھر حکم یہ ہے کہ کسی کو گڑبڑ نہ ہو، کو گڑمڑ نہ اس کا ہو جائے، آپ ایسے نہ پڑھیں۔ یہ اکیلے تھے، اونچی آواز میں قرآن مجید کی قرات شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ میں نے وہ نماز میں کھڑا ہی تھا قیام کے اندر، اچانک میں نے دیکھا میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، وہ نا جسے چھڑیاں مارنا کہتے ہیں نا، وہ اچھلنا شروع ہو گیا۔ میرا دھیان جو تھا نا پھر ادھر چلا، میں نے پھر خاموش ہو گیا، ذرا گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے دوسری دفعہ پھر نا پتہ نہیں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پھر قرات شروع کر دی پڑھنا۔ جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ یہ واقعہ ہو گیا۔ مجھے ڈر ہو گیا کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ اچھل رہا ہے، یہ ایسے نہ ہو قریب میرا بیٹا یحییٰ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، یہ کہیں اس کے اوپر اس کو نہ کو ٹانگ لگ جائے وغیرہ۔ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید پڑھنا چھوڑ دیا تاکہ بچے کی پتہ کروں مسئلہ کیا ہے۔ میں نے سلام پھیر دی اور اس کے بعد میں نے اچانک ہی ایسے دیکھا کہ آسمان سے نا چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے، بدلیاں جسے کہتے ہیں نا، وہ ایسے نا کوئی ایک ادھر تھی کوئی ادھر تھی، چھتڑیاں ہیں نا، وہ چھتڑیوں کی طرح نا وہ ایسے نا وہ بدلیاں چھوٹی چھوٹی بدلیاں، اور ان کے اندر چراغ جل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ چراغ جو تھے نا وہ مدھم ہونا شروع ہو گئے، اور وہ جو بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے نا وہ ٹکڑے غائب ہو گئے۔ میں نے صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، اے اللہ کے رسول ایسے میں نے بیٹے کو لٹایا،
ایسے میں نے قرأت شروع کی، ایسے گھوڑے نے بدکنا شروع کر، ایسے میں خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، پھر میں نے پڑھا، پھر اے اللہ کے رسول 3 مرتبہ یہ، اور بعد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے چھتڑیوں کے، یہ بادلوں کے ٹکڑے، اور ان کے اندر جو تھے نا یہ چراغ جو تھے یہ جل رہے تھے، روشنی ایسے چمک رہی تھی۔ کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے کمال کیا بخشا تھا، وہ کیسی قرات کرتے ہوں گے، کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید، اور تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ وہ آسمان کے فرشتے تھے، تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ وہ جو چھتڑیاں ایسے تجھے نظر آ رہی تھی نا وہ بادلوں کے، وہ فرشتے تھے۔ اور لوگوں، اور جن کے قرآن کو سننے آسمان سے اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں، ان کے ایمان کی جو مرتبت ہے اس کے بارے میں، منزلت جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مدینہ شریف آئے ہیں، مدینہ میں لوگ نا کئی قسم کے لوگ تھے، عیسائی، یہودی۔ ان عیسائی اور یہودی لوگوں میں نا کئی لوگ اس قسم تھے وہ سمجھ گئے کہ ہم اب محمد الرسول اللہ کا اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایک نیا محاذ کھول لیا کہ چلو وہ یہ محاذ شروع کر دیا کہ شعراء کی انہوں نے خدمت لی کہ شاعر آئیں، اور شاعر شعروں کے اندر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر وہ کیچڑ اچھالیں، نعوذ باللہ، بہتانات لگائیں، کئی قسم کے افتراءات رسول اللہ کے اوپر باندھیں، کئی جھوٹے باتیں کریں، ایسے 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 نا کسی کی جس طرح توہین اور بے عزتی کرنی ہوتی ہے نا، یہ ان کے شعراء نے یہ کام شروع کر دیا۔ ادھر وہ کٹھے ہوتے، ایک شاعر شعر پڑھتا اور دوسرے پھر ویسے ہی وہ ہا کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ پتہ چلا کہ وہ مدینہ کے بازاروں میں مختلف جگہ منڈلیاں لگا کے شعر پڑھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ بکواس کرتے ہیں۔ مسلمان بھی جو چونکہ وہی عرب لوگ تھے، یہ بھی شعر و شاعری جانتے تھے۔ ان میں ایک تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا جواب دوں گا۔ اور پھر یہ ان کا جواب نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول میں جواب دے لوں نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسان احجہم، تم بھی ان کا جواب دو جس طریقے سے وہ کہتے ہیں، اور جاؤ جب تم جواب دینے کھڑے ہوگے فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ، اللہ کا فرشتہ جبریل بھی تیرے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ یہ ساتھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت حسان کے کچھ شعر جو ہیں وہ صحیح مسلم کے اندر بھی وہ پائے جاتے ہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ ان کے شعروں میں سے ایک شعر یہ ہے، حجوت محمدًا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء۔ وہ لوگوں تم محمد الرسول اللہ کے بارے میں غلط بیانیاں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اور اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینے کی جزا بھی قیامت کے دن دے گا۔ حجوت مبارکن برن حنیفہ، حجوت مبارکن، تم ایک مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، برن حنیفہ، سراسر نیک اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جو ہے، رسول اللہ شیمتہ الوفاء، وہ اللہ کا رسول محمد الرسول اللہ کبھی کسی سے بے وفائی نہیں کی۔ یہ اور تم ایسے آدمی کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ فَمَن يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ، اور اے لوگو وَمَن يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاهُ، اور کیا تم سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا کوئی ایسی جائے گا ان کی، یہ اللہ قیامت کے دن ان کا اجر دے گا۔ اور اخیر پہ شعروں میں ایک ان کا شعر ہے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَإِرْزِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَاهُ، اور یاد رکھنا میں محمد الرسول اللہ کے دفاع کرتے ہوئے
اپنی ماں اور اپنی باپ اور سارے خاندان کو قربان کر دوں گا. دھیان سے بات کرنا. یہ ان کے اس کے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ جو فَإِنَّ مَعَكَ جِبْرِيلُ، جبریل علیہ السلام تیرے ساتھ ہوگا. یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں. اور جنگوں کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ انفال کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ وما النصر الا من عند اللہ واللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور ہمیں تمہیں وہ وقت یاد کراتے ہیں جب محمد الرسول اللہ بدر کے دن صبح لڑائی ہونی تھی، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرو، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کرو. یہ جو بندے میں لے کے آیا ہوں ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے. یہ چند بندوں کے پاس، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، کسی کے پاس کوئی. اللہ میرے تو یہی ہے، میں نے ساری پونجی جمع تیرے سامنے لا کے رکھ دی ہے. ان کے مقابلے 1000 کا لشکر زرق برق اور طرح طرح کے نئے نئے اسلحے اور جدید قسم کے اسلحے اور کئی قسم کے خود اور اوپر پتہ نہیں کیسی کیسی لوہے کی زریں پہنے. اے اللہ یہ ہیں، میں نے جتنی تھی تیرے سامنے لا کے اپنی محنت رکھ دی ہے. اے اللہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو آخری نبی تو محمد الرسول اللہ، ان کے بعد تو نبی نہیں آنا کوئی. اے اللہ کون تیری عبادت پھر دنیا میں کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے. آپ قرآن مجید کے الفاظ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اللہ سے کہہ رہے تھے یا اللہ تو غوث ہے. تستغیث، غیث اللہ، غوث فریادوں کو سننے والا وہ تو ہے، تو ہے ہمارا رب. فاستجاب لکم انی ممدکم، میں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہ، محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے میں آسمان سے فرشتوں کو بھیج دوں گا. مردفین، ہزار کے لشکر 5 مرتبہ آسمانوں سے فرشتوں کے اترے تھے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ ساتھ تھے. یہ پیار کرنے والے محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے یہ فرشتے ساتھ. اور کئی دفعہ تو واقعہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، ایک صحابی نے وہ ایک کافر کے پیچھے وہ بھاگا، وہ کافر آگے بھاگا، یہ پیچھے بھاگا. ابھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تلوار نہیں ماری، میں نے اپنی تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ اس کا سر جو تھا نا وہ کٹ کے پہلے گر گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے رسول میں نے تو تلوار ماری ہی نہیں، وہ تو سر پہلے ہی اس کا گر گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. فرمایا یہ آسمان سے اللہ کے فرشتے آئے تھے تمہارا ساتھ دینے. یہ محبت کرنے والے ہیں محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ احد کے اندر اور حنین کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تم میں سے دونوں جو ہے نا، ایک کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام رہتا ہے. جنگ کے اندر جبریل اگے پیچھے ہوتا ہے تمہارے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرمایا میکائیل تمہارے ساتھ ہے اور دونوں کے ساتھ 1000 فرشتہ ہے. یہ تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس کا مطلب. پھر جنگوں کے اندر کو مسلمان اگر شہید ہو جاتا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مشہور صحابی آپ نے سنا ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر کے والد تھے عبداللہ اور حضرت جابر کلے بھائی تھے بس، اور ان کی 9 بہنیں تھیں. 9 6 تو بالکل چھوٹی تھیں. حضرت جابر کے والد عبداللہ نے کہا
जाबर तुम अभी छोटे बच्चे हो, अपनी बहनों का ख्याल रखना, मैं उहद में जा रहा हूँ, अल्लाह का करना होगा। हुआ कि ये उहद के अंदर ये शहीद हो गए जी, अब्दुल्ला हज़रत जाबर के वालिद। ये जब शहीद हो गए, इनको लाया गया, इनके जिस्म मुबारक को चारपाई पर रखा गया, तो घर के अंदर लेके गए। ये जाबर छोटा बच्चा था, बहनें ही बहनें, 9 बहनें। ये कभी जिस्म के, ये चेहरे के ऊपर से ना कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़्यादती की थी इनकी लाश के ऊपर, कई किस्म के खंजरों के साथ और बर्छियों के साथ, नेज़ों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादती की थी। कैसा मुसला किया, कपड़ा मुंह के ऊपर। ये बच्चा छोटा छोटा देखता था कि ये मेरे अब्बा ही हैं, ये क्या हुआ अब्बा जी को। कपड़ा उठाता फिर ऊपर रख देता, कपड़ा उठाता फिर ऊपर रख देता। अंदर से अचानक ही आवाज़ आई, जैसे कोई रोया है तो उसकी चीख निकल गई है, ऊंची आवाज़ आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह के फरिश्तों का प्यार देखें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा से। अंदर से कोई आवाज़ आई, ऐसे किसी की चीख निकल गई, जानबूझ के नहीं निकाली, ऐसे आवाज़ ऊंची निकल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ क्यों रोते हो इसके ऊपर, और तुम्हें पता है मा ज़ालतिल मलाइकतु तुज़िल्लुहु बिअजनिहतिहा। और घर वालों, ये जो अब्दुल्ला तुम्हारा वालिद बहुत शहीद हुआ है ना, अल्लाह के फरिश्ते मुसलसल अपने परों के साथ इसके ऊपर साया किए हुए हैं, अपने परों के साथ, कि इसको ततीवा भी ना लगे। ये वो लोग हैं। और यही हज़रत अब्दुल्ला जो थे, ये इनके बारे में हदीस में आता है कि जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाबर, और तुम्हें पता है तेरे वालिद ने के साथ अल्लाह ने क्या सलूक किया है, ये इतना प्यार मोहब्बत क्या है। आज दुनिया में किसी की एक बेटे ही होना तो वो पता क्या, ओ यार नमाज की पढ़िए, तीवा से कोशिश पे कर लें, 2 हों तो फिर रुक ही गया, 3 हों तो, और 9 बेटियां उनको पता था ये अल्लाह ने दी हैं, अल्लाह कुछ इनका इंतज़ाम करेगा, मैं इनका रब हूँ कोई। ये ईमान की ताकत जो थी ना, आपने फरमाया तेरे वालिद के साथ ने अल्लाह ने पता क्या सलूक किया है। अल्लाह ने जब तेरा वालिद शहीद हो के ऊपर गया है ना, अल्लाह ने अपने नूर के सारे ही पर्दे परे करके कहा, अब्दुल्ला बात करो, क्या बात। ये वाहद साहबी हैं, वाहद साहबी हैं कि नूर के सारे ही पर्दे परे करके, अब्दुल्ला क्या चाहते हो तुम। ये हैं, और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे और जिनसे फरिश्ते मोहब्बत करें, अपने परों के साए जिनके ऊपर वो रखें कि इनको ततीवा ना लग जाए, और लोगों उनका मुकाम और मर्तबा का क्या कहना। और एक हदीस में तो ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में जब ये लड़ाई हुई, अचानक ही ये लड़ाई छिड़ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहीदों को देखा तो शहीद इकट्ठे किए गए कि ये 70 जो मुसलमान शहीद हो गए थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अल्फाज हैं, आपने फरमाया इन्ना साहिबकुम तगसिलुहुल मलाइका, फरमाया ये हंजला जो है, अजीब बात है कि हंजला को गुस्ल देने के लिए आसमान से फरिश्ते आए, आसमान से फरिश्ते आए जिन लोगों के लिए गुस्ल देने के लिए। और पता किया गया, इनकी बीवी ने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे पास थे, हम मियाँ बीवी घर में थे, अचानक ही आवाज़ आई कि वो ना कुफार ने हमला कर दिया है। तो इन्होंने नहाने से पहले ही वो अपना जो खंजर वगैरह था ना, तलवार नेज़ा लेके उधर जंग की तरफ चले गए थे। उन्होंने कहा कौन नहाता फिरे, कौन नहाता फिरे, उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुछ हो गया तो फिर ये उधर ही निकल गए, जाते ही शहीद हो। अल्लाह के फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना साहिबकुम तगसिलुहुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते, पता चला इसी वजह से ना इन्होंने गुस्ल नहीं किया था पाकी का, जिसे कहते हैं अल्लाह के फरिश्ते इन्हें पाकी का गुस्ल दे। एक और हदीस के बारे में भी, एक और सहाबी के बारे में भी आता है
جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کی جو شرح لکھی ہے اس میں اس کے حصے کی یہ ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ ٹھیک ہیں، یہ ضعیف وغیرہ. اس میں صحیح حدیثوں میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک اور صحابی کے بارے میں اسی احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت الملائکہ، فرمایا میں نے فرشتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تغسل حمزہ ابن عبد المطلب، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی فرشتے ہی غسل دے رہے ہیں. یاد رکھیں اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ بھی آئے ہیں، اللہ کے کتنے نبی آئے جن کو غسل انسانوں نے دیا. یہ دنیا میں کیسے کیسے پیار کرنے والے اور جن کو فرشتے غسل دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آپ واپس آئے، ایک صحابی تھے ان کا جنازہ تھا، وہ جنازہ لے کے جب صحابہ چلے نا تو وہ دور تھا کوئی قبرستان جس جگہ جا کے دفنانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری پیش کی گئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، وہ دور ہے کافی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے نہیں بیٹھنا. آپ ساتھ ہی پیدل ہی چلتے گئے. سلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. میں نے پیدل ہی جانا ہے. وہ پیدل جب گئے دفنایا، دفنانے کے بعد نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو وہ سواری والا ساتھ ہی سواری لے کے نے کہا اللہ کے رسول اب بیٹھ جائیں گے؟ فرمایا میں اب بیٹھ جاؤں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے آتی دفعہ اور آپ نے ساتھ حدیث کے جو الفاظ ہیں فرمایا میں سواری پہ پتہ ہی کیوں نہیں بیٹھا تھا. ان الملائکۃ کانت تمشی، آسمانوں سے اللہ کے فرشتے اس کے جنازے میں آئے تھے جو پیدل چل رہے تھے. مجھے خیال آیا آسمانوں سے آنے والے فرشتے پیدل چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پیدل ہی جائے گا. اور جن کے جنازے جو ہیں ان پہ آنے والے آسمانوں سے فرشتے ہوں، ان کے مقام کا کیا کہنا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو حدیث میں صاف آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد کے جنازہ جو ہے نا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، آپ نے فرمایا یہ سعد کے جنازے کے اوپر آج آسمان سے 70,000 وہ فرشتے آئے ہیں جنہوں نے کبھی زمین پہ پہلے پاؤں نہیں رکھا تھا. یہ حضرت سعد کے جنازے پہ یہ لوگ آئے تھے. اور جن کے جنازے پہ آسمان نہیں، اور یہ اپنی مرضی سے آئے تھے. یہ وہی بات ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبریل کو کہتا ہے، جبریل اعلان کرتا ہے، فرشتے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے یہ حضرت سعد جو تھے نا، یہ سعد یہ ان کا نا وجود ٹھیک کڑیل نوجوان تھے، وجود ان کا بھاری وجود تھا. جنازے پہ جب یہ رکھے گئے اور ان کو اٹھایا گیا نا تو جنازہ اٹھایا تو ایسے لگا جیسے نا کوئی پتہ نہیں، جیسے کوئی کاکھ نہیں اٹھاتا گیا، ایسے کیا تو اوپر. وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا مسئلہ کیا ہے. ہم نے جنازے کو، اور وہیں کئی منافق آدمی تھے، وہ اس قسم کی نا گفتگو اپنے پاس ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ منافق، اور ساری زندگی انہوں نے مرنا ہی منافق ہوتا ہے. باتیں 1 منٹ کے اندر، اور جنازہ تاں ہولا ہے گناہ ساری زندگی کردا رہا ہوئے گا کی پتہ ہے، ذرا پارا اور گناہ کردا رہا، گناہ دا پار اپنے کولوں ہی بکواس بنانا شروع کر دیتے ہیں. کئی منافقوں نے یہ بات کہی، یہ جنازہ اتنا ہلکا ہے، یہ لگتا ہے کوئی ان کو کچھ سزا یا اس قسم کی انہوں نے گفتگو گندی کی، اللہ معاف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اے اللہ کے رسول جنازہ ہم نے اٹھایا ہے تو سعد کا تو جسم بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پارا جسم ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جنازے کو اٹھایا جب تو ایک فٹافٹ اٹھا، وزن ہی نہیں، بوجھ ہی نہیں. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ. آپ نے فرمایا اس کا وزن کیسے ہو؟ آسمان سے فرشتوں نے اسے اٹھا لیا ہے. اللہ کے فرشتے جس کی میت اور جنازے کو اٹھاتے ہوں، جن صحابہ کے
اور لوگوں ان کے بارے میں تو بات کرنے سے کوئی شرم حیا اور کوئی غیرت تمہیں آنی چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کے فرشتے جبریل، اور اللہ کی قسم ہم سب گواہی دیتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ہمیں ان صحابہ کی محبت جو ہے یہ اللہ ہمیں بھی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.